دوستو ذرا تصور کریں، آپ کے کھیت سوکھ چکے ہوں، مویشی پیاس سے مر رہے ہوں اور آپ کا بچہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہو، اور وہ پانی جو آپ کے دریاؤں سے بہتا تھا اب ایک دشمن ملک کے ہاتھ میں ہو۔ جی، یہ کوئی ڈرامہ یا کوئی ناول نہیں ہے، یہ پاکستان کی اصل تاریخ ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی ایک خاموش مگر خطرناک جنگ کی، سنتاس کی جنگ۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تاریخی نظام کی جس نے برصغیر کی زمین کو زرخیز بنایا اور کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ دوستو، برصغیر میں انگریزوں نے جو کام کیا اس میں ایک کمال ان کا آبی نظام تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام برصغیر میں بنایا گیا۔ 1909 میں پنچنت ہیڈ ورکس منصوبے سے آغاز ہوا، جہاں 5 دریاؤں کو آپس میں جوڑا گیا۔ اس کے بعد 1932 میں سکھر بیراج تعمیر ہوا، جو آج بھی سندھ کی زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کے بعد کالا باغ بیراج، گڈو اور کوٹری بیراج بنے۔ اس وقت یہ سارا نظام ایک ہی حکومت کے انڈر تھا، برٹش انڈیا کی حکومت۔ اس لیے کسی قسم کا بین الاقوامی یا بین العلاقائی تنازع پیدا نہیں ہوا، مگر جیسے ہی برصغیر تقسیم ہوا، اس مشترکہ نظام میں دراریں پڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ اب وہ پانی جو کبھی ایک ہی ملک کے اندر بہتا تھا وہ 2 ریاستوں کے درمیان تقسیم ہونا تھا، اور یہی سے کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ دوستو، 1947 کا سال صرف آزادی کا سال نہیں، یہ سال ایک بڑے فیصلے، ایک کرب اور ایک غیر متوقع جنگ کا بھی آغاز تھا، پانی کی جنگ۔ پاکستان تو آزاد ہو گیا، لیکن وہ آبی نظام جو انگریزوں نے برسوں سے بنایا تھا، اس کا کنٹرول ابھی بھی اس سرزمین کے پاس تھا جو اب بھارت کہلاتی تھی۔ دریا تو پاکستان کی طرف بہتے تھے، مگر ان کے دروازے یعنی ہیڈ ورکس بھارت کے قبضے میں تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جب بھارت نے بغیر کسی اطلاع کے راوی اور ستلج کا پانی بند کر دیا۔ یہ کوئی توپ، بندوق یا ٹینک والا حملہ نہیں تھا، یہ ایک خاموش مگر انتہائی کاری وار تھا۔ پانی کے ذریعے پاکستان نے اس لمحے ایک حقیقت کو پہچانا: اگر ہم نے پانی پر خود مختاری حاصل نہ کی تو ہماری زراعت، ہماری معیشت اور ہمارا وجود کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے پاکستان کی آبی خود مختاری کے سفر کا آغاز ہوا، ایک ایسا سفر جس میں وقت لگا مگر عزم نہیں ٹوٹا۔ لیکن دشمنی کا کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی کئی کوششیں ہوئیں، مگر ہر بار بات کہیں نہ کہیں آ کر رک جاتی۔ پھر 19 ستمبر 1960 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی لڑائی کو کاغذ پر بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ 13 سال کی کشمکش، درجنوں مذاکرات، بے شمار تحفظات اور بالآخر ورلڈ بینک کی ثالثی میں سنتاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت نے دریا تقسیم کر لیے۔ 3 مشرقی دریا جن میں راوی، ستلج اور بیاس تھے مکمل طور پر بھارت کو دے دیے گئے، اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو ملے، اور بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے بہاؤ میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ پاکستان کی جیت تھی یا ایک مجبوری کا فیصلہ؟ دراصل پاکستان کو یہ سمجھوتا اپنے دفاع کے لیے، اپنی زراعت کو بچانے کے لیے اور آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے کرنا پڑا، کیونکہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو بھارت کے پاس موقع تھا کہ وہ ان دریاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا اور پاکستان ایک ریگستان میں بدل سکتا تھا۔ تو یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے پانی کا دفاع تھا۔ دوستوں، معاہدہ تو ہو گیا، لیکن دریا جو پہلے آزاد بہتے تھے اب ہمیں اپنے حصے کے پانی کو محفوظ کرنا تھا، اور تب پاکستان نے تاریخی فیصلے لیے، ایسے فیصلے جن پر ہماری آج کی زراعت، معیشت اور بقا قائم ہے۔ پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ ڈیمز بنائے گئے، جن میں وارسک ڈیم جو کہ دریائے کابل پر ہے، منگلا ڈیم جہلم پر، اور تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر، جو دنیا کے سب سے بڑے مٹی کے ڈیمز میں شامل ہے۔ لیکن صرف ڈیمز نہیں، پاکستان نے بیراجز بھی بنائے تاکہ پانی کو ذخیرہ بھی کیا جا سکے اور تقسیم بھی، جن میں گڈو بیراج، کوٹری بیراج اور چشمہ بیراج شامل ہیں۔ ان منصوبوں کے پیچھے ایک سوچ تھی کہ اگر بھارت مشرقی دریا بند کر دے تو ہمیں اپنے مغربی دریاؤں کا ہر قطرہ محفوظ رکھنا ہوگا۔ دوستو، جب 1960 میں سنتاس معاہدہ ہوا تو سب کو لگا کہ ایک دیر پا حل نکل آیا ہے۔ بھارت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے پانی میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت نے اس وعدے کو محض کاغذ پر رکھا، عمل میں نہیں۔ 2008 میں بھارت نے دریائے چناب پر بغلہار ڈیم بنایا، پھر کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ جو دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کی اجازت کے بغیر کیا گیا۔ پاکستان نے شدید اعتراض کیا، یہ معاملہ عالمی بینک اور عالمی ثالثی عدالت تک گیا، لیکن تب تک پانی کی جنگ خاموشی سے جاری تھی۔ بھارت کی طرف سے موقف یہ تھا کہ یہ ڈیمز رن آف دا ریور ہیں، یعنی پانی روکا نہیں جا رہا، صرف بجلی بنائی جا رہی ہے۔
दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कोई आपके पानी के बहाव को कंट्रोल कर ले तो क्या वो सिर्फ बिजली बना रहा है या आपके मुस्तकबिल पर कब्जा जमा रहा है। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं, ये कहानी आज भी जारी है और अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐलान कर दिया कि हम सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर रहे हैं। एक खामोश मुआहदा अब एक खुली धमकी बन चुका था। मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान का जवाब भी इतना ही सख्त था, अगर पानी रोका गया तो ये जंग का ऐलान होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।